سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عرفان شاہین سے خبریں سنیے۔ حسب معمول پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قوم سے اپیل کی ہے کہ وہ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے قائم فنڈ میں فراخ دلی سے عطیات دیں۔ پاک فوج کے جوان ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بچاؤ اور بحالی کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ حکومت نے ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ یورپی یونین پاکستان کے سیلاب سے متاثرہ افراد کی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد کے لیے تقریباً 7 کروڑ 60 لاکھ روپے فراہم کر رہی ہے۔ شہباز شریف قطر میں ہے، جہاں وہ قطر قیادت کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع رجوری میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے قوم سے اپیل کی ہے کہ بلوچستان میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے قائم فنڈ میں فراخ دلی سے عطیات دیں۔ آج ایک بیان میں وزیر اعظم نے کہا کہ اگر پوری قوم ریلیف فنڈ میں عطیات دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے تو ہم کئی گنا تیزی کے ساتھ متاثرین کی بحالی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ ہم صوبائی حکومتوں، وفاقی اور صوبائی اداروں اور مسلح افواج کے ساتھ مل کر دن رات کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مقصد کے لیے 37 ارب 20 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو سیلاب متاثرین کو فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ناگہانی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے لیے فوری طور پر 5 ارب روپے جاری کرنے کی انہوں نے ہدایت کی تاکہ بحالی اور امداد کے اقدامات تیز کیے جا سکیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہم جاں بحق ہونے والے ہر فرد کے اہل خانہ کو 10 لاکھ روپے جبکہ ہر زخمی کی بحالی اور علاج کے لیے ان کے اہل خانہ کو 25,000 روپے فراہم کر رہے ہیں اور اس مقصد کے لیے 80 ارب روپے سے زائد کی ضرورت ہے۔ سن 2005 کے زلزلے اور 2010 کے سیلاب کے دوران قوم کی طرف سے فراخ دلی سے عطیات دینے کے جذبے کو سراہتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ متاثرہ بہن بھائیوں کی مدد کے لیے یہی جذبہ وقت کا تقاضا ہے۔ پاک فوج کے جوان سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی اور امداد کے کاموں میں مصروف ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق حیدرآباد، سانگڑ، بدین، ٹھٹھہ، جامشورو، نوشہر و فیروز اور سندھ کے دوسرے اضلاع میں بحالی اور امداد کی کوششیں جاری ہیں۔ پاک فوج کے ہیلی کاپٹر کراچی سے اندرون سندھ کی طرف پروازیں کر رہے ہیں تاکہ امداد اور بحالی کی کوششیں تیز کی جائیں۔ متاثرہ علاقوں میں خیمے اور راشن تقسیم کیا جا رہا ہے اور متاثرہ لوگوں کو طبی امداد بھی فراہم کی جا رہی ہے۔ پنجاب میں پاک فوج کے ہیلی کاپٹروں نے ضلع ڈیرے غازی خان کے دور دراز اور ناقابل رسائی علاقوں میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں میں امدادی سامان کی تقسیم میں سول انتظامیہ کی مدد کی ہے۔ پاک آرمی ایویشن کے ہیلی کاپٹروں نے مبارکی، فضالہ کچھ اور بسنتی بزدار سمیت ڈیرہ غازی خان کے انتہائی متاثرہ علاقوں میں 4 پروازیں کی ہیں۔ پاک فوج اور ایف سی بلوچستان کے جوان کوئٹہ، پشین، قلعہ سیف اللہ، زیارت جوب، لورالائی اور نوشکئی میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ نصیر آباد، دوکی اور لسبیلا کے علاقوں میں امدادی کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں پاک فوج اور ایف سی نے طبی کیمپ بھی قائم کیے ہیں۔ ایف سی خیبر پختونخوا کے جوان چترال اور سیلاب سے متاثرہ دوسرے علاقوں میں امدادی کاموں میں سول انتظامیہ کی مدد کر رہے ہیں۔ حکومت نے ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کے لیے ڈونرز کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اجلاس میں ملک کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری امداد اور بحالی کے کاموں میں پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ ملک میں شدید سیلاب، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے شروع کی گئی کوششوں کے بارے میں عالمی اداروں کو آگاہ کیا جائے۔ انہوں نے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر 40,000 خیمے اور 1 لاکھ راشن کے تھیلے بھجوانے کی بھی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے مقیر حضرات سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے وزیر اعظم کے سیلاب امدادی فنڈ میں عطیات دینے کی اپیل کی۔
یورپی یونین شدید سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کو بنیادی انسانی ضروریات کی فراہمی کے لیے تقریباً 7 کروڑ 60 لاکھ روپے فراہم کر رہی ہے، جس سے پاکستان کے متعدد علاقے ہولناک تباہی کا شکار ہو گئے ہیں۔ یہ امداد پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے سب سے زیادہ متاثرہ اضلاع جھلمگسی اور لسبیلا کے سیلاب سے انتہائی متاثرہ افراد کی فوری ضروریات پوری کرنے کے لیے فراہم کی جائے گی۔ یہ فنڈ انٹرنیشنل ریسکیو کمیٹی کو انتہائی ضروری مدد کی فراہمی کے لیے دیا جائے گا۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ 20 لاکھ مچھردانیاں آئندہ چند روز میں بلوچستان اور سندھ کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں کو فراہم کی جائیں گی۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 14 لاکھ مچھردانیاں بلوچستان کو اور 6 لاکھ صوبہ سندھ کو فراہم کی جائیں گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ہم نے دونوں صوبوں کو ادویات اور سانپ کاٹنے کے تریاق کی ویکسین بھی فراہم کی ہے۔ عبدالقادر پٹیل نے کہا کہ 1 کروڑ 50 لاکھ روپے مالیت کی مزید ادویات بلوچستان بھجوائی جائیں گی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف قطر کے 2 روزہ سرکاری دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ قطر کے وزیر مواصلات جاسم سیف السلطانی نے ہوائی اڈے پر ان کا استقبال کیا۔ کابینہ کے اہم ارکان سمیت اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہے۔ دورے کے دوران شہباز شریف قطر کی قیادت کے ساتھ تفصیلی مشاورت کریں گے۔ فریقین دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیں گے، جس میں توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید فروغ دینے اور قطر میں پاکستانیوں کے روزگار کے زیادہ مواقع کی تلاش پر خصوصی توجہ مرکوز کی جائے گی۔ وہ باہمی دلچسپی کے مختلف علاقائی اور عالمی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر اعظم قطر اور پاکستان کی ممتاز کاروباری شخصیات، سرمایہ کاروں اور تاجروں سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وہ دوحہ میں اسٹیڈیم 974 کا دورہ بھی کریں گے، جہاں انہیں فیفا عالمی کپ کے انعقاد کے لیے قطر کی حکومت کی بھرپور تیاریوں کے بارے میں بریفنگ دی جائے گی۔ امریکہ میں پاکستان کے سفیر مسعود خان نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے سرمایہ کاروں اور کاروباری شخصیات کو پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے اور اپنے کاروبار کو توسیع دینے کے لیے سازگار ماحول فراہم کرتا ہے۔ واشنگٹن میں بین الحکومتی پروفیشنل گروپ کے ایک وفد سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور امریکہ کے پیشہ ورانہ افراد، آئی ٹی ماہرین اور کاروباری شخصیات کے درمیان بہتر رابطوں سے دونوں ملکوں کے درمیان برابر کے مواقع پیدا ہوں گے۔ پاکستانی سفیر نے کہا کہ ہمیں تجارت، سرمایہ کاری، صحت، توانائی، موسمیاتی تبدیلی، ماحول دوست اور متبادل توانائی اور زراعت سمیت تمام شعبوں میں اشتراک عمل کو مزید مستحکم بنانے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال ایمیزون میں 6000 سے زائد پاکستانیوں کا اندراج کیا گیا، جو ایک بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ پاکستان کو آن لائن کاروبار کو توسیع دینے کی ضرورت ہے۔ مسعود خان نے کہا کہ پاکستان کا ٹیکنالوجی کا شعبہ ترقی کر رہا ہے، جس سے پورے خطے کو فائدہ ہوگا۔ خیبر پختونخوا کی حکومت نے جانوروں میں لمپی اسکن کی بیماری کے مؤثر علاج کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس بات کا فیصلہ آج پشاور میں وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ محمود خان نے کہا کہ صوبائی حکومت بیماری کی روک تھام کے لیے تمام مطلوبہ مالیاتی وسائل فراہم کرے گی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے لارجر بینچ نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے اور توہین عدالت کے مقدمے میں رواں ماہ کی 31 تاریخ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے ضلع راجوری میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران آج مزید 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع کے علاقے نوشہرہ میں تلاشی اور محاصرے کی ایک کارروائی پر تشدد کے دوران شہید کیا۔ غلاموں کی تجارت کی یاد اور اس کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ اس سال دن کا موضوع ہے نوآبادیات کا خاتمہ، اقوام متحدہ کی طرف سے وضع کردہ خود ارادیت کا حق، نوآبادیات خاتمے کا مرکزی نقطہ، جس سے نہ صرف آزادی بلکہ نوآبادیات کے خاتمے کی دوسری راہیں متعین ہوں گی۔ یونیسکو نے یہ دن بحر اوقیانوس کے پار غلاموں کی تجارت کی یاد منانے کے لیے مقرر کیا تھا۔
महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और जनूबी पंजाब, मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान शिमाल, मशरक़ी बलूचिस्तान, सिंध और जनूबी पंजाब में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश की भी तवक्को है। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ बड़े शहरों का दर्ज हरारत कुछ इस तरह से रहा कि इस्लामाबाद और लाहौर 35 डिग्री सेंटीग्रेड, कराची 31, पेशावर 36, कोयटा 27, गिलगित 17, मरी 22 और मुजफ्फराबाद 35 डिग्री सेंटीग्रेड। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियाँ, बारामूला, जम्मू और लेह में मतला जुज़वी तौर पर अब्र आलूद रहने, तेज़ हवाएं चलने और कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। खबरें ख़त्म हुईं। मज़ीद खबरों और तज़किरों के लिए हमारी वेबसाइट है radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर आप हमारी इन खबरों की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी